بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان کرتے ہیں آپ پر، یہ احسان جتلاتے ہیں، ان اسلموا، یہ کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، اپنے اسلام کا احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ فرما دیں اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان کی ہدایت اور رہنمائی اس نے کی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تب تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ ہی ہے، بے شک اللہ رب العزت جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ رازوں کو۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس تمام چیزوں کو جو تم کرتے ہو، تمام تمہارے اعمال اس کے سامنے ہیں۔ یہ جب اعرابی اور بدو لوگ، دیہاتی لوگ مسلمان ہوئے، تو جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو وہ اپنے علاقے کا یا کسی بھی اعتبار سے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی سردار ہے، تو وہ جب کسی پارٹی میں جاتا ہے تو وہ اس پارٹی پر احسان جتلاتا ہے کہ میں اتنے بندے لے کر کے آیا ہوں، اور اس کے مقابلے میں وہ پھر جو پارٹی کا چیئرمین ہوتا ہے اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی سمجھا کہ اسلام بھی شاید اسی طرح کی ایک پارٹی ہے کہ جس کو ہم نے جوائن کر لیا ہے۔ اب وہ احسان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم تو مسلمان ہوئے، اتنے بندے ہم مسلمان کر دیے، ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اسلام کا مجھ پر کوئی احسان نہ جتلاؤ، یہ تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اعمال اب تم کرو گے اس کا فائدہ تمہیں ہے، اسلام تم لے کر کے آئے ہو اس کا فائدہ بھی تمہیں، اگر تم نہ قبول کرتے نقصان بھی تم ہی نے اٹھانا تھا۔ اور اللہ رب العزت جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم پکے سچے مومن ہو اور واقعی مومن ہو، اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور یہ ہدایت خالص رب تعالیٰ کا کام ہے۔ ہدایت ایک ہے رہنمائی کرنا، وہ حضور بھی کرتے ہیں، اہل ایمان بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے، لیکن جو توفیق ہدایت ہے کہ انسان اب ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جائے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، یہ اللہ خاص عطا کرتے ہیں۔ اسی چیز کا رب تعالیٰ ذکر کرتے ہیں انک لا تہدی من احببت، حضور آپ بھی جس کو چاہیں ہدایت، عمل کرنے کی ہدایت آپ نہیں دے سکتے، توفیق آپ نہیں دے سکتے، رہنمائی آپ کر سکتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور راہ راست پر لے آتا ہے۔ تو رب تعالیٰ سے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، سیدھے راستے کی ہماری رہنمائی، ہمیں رہنمائی کر، تو وہ جو ہدایت ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صدق کے دل سے مانگتے ہیں کہ اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ میں تیری مرضی کے مطابق، تیری منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں، اور تمام ان چیزوں سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی والے ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ کا درس ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہدایت مانگتے رہیں، کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اب کچھ بھی کروں، اب میں موحد ہو چکا ہوں، میں نمازی بن چکا ہوں، اب وہ بے خوف ہو جائے، ایسا نہیں۔ ہدایت آخری نماز تک، انسان کی روح قبض ہونے تک انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے، مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہدایت مانگتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے غیبوں کو، آسمان اور زمین کو، انسان کو نہیں پتا کل اس کا کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا خاتمے کے ٹائم کیا حال ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت سے ہی ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ رب العزت سے ہی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے، رب تعالیٰ ہم نے جو سورہ حجرات میں احکامات پڑھے اور آداب سیکھے، رب تعالیٰ ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، انہیں حفظ جام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب و روز ان کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ اور رب کے حبیب کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ، تمام انسانیت کے ساتھ ہمیں اسی انداز سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سورہ حجرات میں رب تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔